یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی مدد کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے، میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن آئی ہیو بگر پلانس فار یو۔ باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ کے تو نہیں ایک یعنی پردوں کو ہٹا کے آپ کے سامنے آ کے کہ دیکھو میں تمہیں یہ بھیج رہا ہوں، یہ اپرچونیٹیز نہیں دیکھ رہے، یہ میری طرف سے ہیں۔ پریشانی کی حالت میں آئی وینٹ دیئر، آئی جوائنڈ دا پریئر، اٹ افیکٹڈ می سو مچ کہ بے شک انسان بہت ظالم اور ناشکر ہے۔ تب آئی واز شاکڈ۔ اس وقت شاید مجھے سمجھ آئی نا، وہ مجھے شاید کبھی نہیں آئی۔ اللہ نے تمہیں اس میں سے دیا، مجھے کیا مطلب، مجھے تو فلاں فلاں چیزیں نہیں آئی۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی آیا یار میں تو بھی ناراض، مجھے تو نہیں ملا تو جو اللہ تعالیٰ سے میں نے نہیں مانگی پھر بھی اللہ نے مجھے دی۔ اور اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ راز تمہارے سامنے کھول دینا جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھک جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے اللہ میں آپ سے مدد چاہ رہا ہوں مجھے اس طرح کی مدد ملے۔ اللہ کی مدد کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، لیکن a person needs to be wise۔ ایک بندے کو حکیم ہونا پڑتا ہے، سمجھدار ہونا پڑتا ہے، اس چیز کو اسیس کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کس طریقے سے ڈیلنگ کر رہا ہے اور وہ کس طریقے سے میرا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے، میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن آئی ہیو بگر پلانس فار یو، اور آئی ہیو سم ادر پلانس فار یو، اور آئی گیو امپورٹنس ٹو تھنگس دیٹ یو مائٹ ناٹ گیو امپورٹنس ٹو۔ تو جب میں نے یہ ریئلائزیشن ہوا نا تو مجھے یعنی ایک اللہ نے مجھے اعتماد دیا اور ایک شکر کی کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی کہ یار اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ کے تو نہیں ایک یعنی پردوں کو ہٹا کے آپ کے سامنے آ کے کہ دیکھو میں تمہیں یہ بھیج رہا ہوں، یہ اپرچونیٹیز نہیں دیکھ رہے، یہ میری طرف سے ہیں تمہاری، جو تم دعائیں مانگ رہے ہو، جو تم ہیلپ مانگ رہے ہو، تو اس کا ریٹرن یہ ہے۔ And I joined in۔ تو اس وقت وہ سورہ ابراہیم کی جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے۔ And I still remember those times، اور وہ مجھے مومنٹ یاد ہے، فیلنگ مجھے یاد ہے کہ ایک سٹریس اور ایک پریشانی کی حالت میں I went there، I joined the prayer، اور پھر جیسے ہی میں نے نیت باندھ کے I just began my prayer، تو اس کے ساتھ میں نے ایک دم سنا وہ آیت، تو اٹ افیکٹڈ می سو مچ کہ مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی اس موقع پر نا مجھے یہ آیت بھیجی ہے میری اس جو پریشانی کے جواب میں، ناراضگی کی کیفیت میں۔ تو آیت قرآن مجید کی آیت وہ کیا تھی؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اور وہ آیت کا وہ پارٹ پڑھ رہے تھے اس وقت۔ آیت تو لمبی ہے، پیچھے سے بھی ہے، لیکن آیت کا وہ حصہ تھا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تمہیں عطا کیا، ہم نے دیا، من کل ما سألتموہ، ہر چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا۔ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہر اس چیز میں سے جو تم نے اس سے مانگا، چیز میں سے، من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو تم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اب اللہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بے شک انسان بہت ظالم اور ناشکر ہے۔ جب یہ میں نے آیت پڑھی نا تو ایک دم آئی واز شاکڈ، اور یقین کریں آیت میں نے کئی دفعہ پڑھی بھی اور پڑھائی بھی ایون الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں ایک دفعہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھا چکا، تفسیر بھی پڑھا چکا، لیکن اس وقت جو آیت کا مفہوم میں نے اس وقت شاید مجھے سمجھ آئی نا، وہ مجھے شاید کبھی نہیں آئی، اور وہ آج تک میرے دل میں یہ مطلب، اور میں ہمیشہ موقع ملے تو میں بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ ذرا اس کو نیچرل کمیونیکیشن یا کنورزیشن میں لے کے آئیں کہ اللہ اگر آپ کو یہ کہیں، خاص طور پہ اس بندے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت مانگتا ہے، جو بہت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ جو بھی تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ نے تمہیں اس میں سے دیا۔ ایک بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں سب کچھ دیا اس نے، جو بھی تم نے اس سے مانگا اس میں سے، مجھے کیا ملا، مجھے تو فلاں فلاں چیزیں نہیں آئی، مجھے فلاں فلاں چیز نہیں ملی، ہے کہ نہیں؟ ذرا تھوڑا ریفلیکٹ کریں، اس پہ سوچیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فوراً ایک لسٹ آ جاتی ہے آپ کے ذہن میں ان چیزوں کی یا ان دعاؤں کی جو آپ نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ لیکن اللہ کا کلیم کیا ہے؟ جو بھی مانگا اس میں سے سب کچھ اللہ نے تمہیں اس میں سے عطا کیا۔ میرے ذہن میں بھی یہ آیا جب وہ آتا تم من کل ما سألتموہ، تو اس وقت میرے ذہن میں بھی آیا یار میں تو بھی ناراض رو کے، یعنی ایک میں تو ناراضگی کی کیفیت میں رویا تو نہیں، ناراضگی کی کیفیت میں آیا ہوں، مجھے تو نہیں ملا۔ تو اس کا جواب اللہ نے اس اگلے پارٹ میں رکھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو۔ In other words, what is he saying? Again, I'm paraphrasing. Exactly یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن مفہوم یہی بنتا ہے کہ اے میرے بندے، اس سے پہلے کہ تم وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرو جو تم نے مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں نہیں دیا، اس سے پہلے ذرا ان چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، ان چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کرو جو تم نے مجھ سے نہیں مانگی پھر بھی میں نے تمہیں دی۔ لا تحصوها، تم کبھی بھی گن نہیں سکو گے۔
اور یہ ایکچوئل میں ایسا ہوتا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ خیال آئے کہ میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا، تو اس سے پہلے ایک پیپر اور پینسل لے کے بیٹھیں اور کہیں چلیں یہ تو وہ چیز ہے نا جو میں نے اللہ سے مانگی اور مجھے نہیں ملی. میں ذرا ان چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کو شمار کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے میں نے نہیں مانگی پھر بھی اللہ نے مجھے دی. بس اللہ تعالیٰ یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جب ہم ریلیشن قائم کریں نا تو ایک ہولسٹک پرسپیکٹو سے دیکھیں چیزوں کو. اور اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ راز تمہارے سامنے کھول دینا، جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملات کرتے ہیں اس کے راز کھول دیں، حکمتیں اپنے پردے ہٹا دیں اس کے، تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھک جائے گی، لیکن تم کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اتنی تمہیں خوشی ہوگی کہ میرا اللہ میرے بارے میں اتنا خیر خواہ. لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ نے وہ ساری چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. کتنی ایسی رحمتیں ہیں، کتنی ایسی برکتیں ہیں جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے جو قبول بظاہر ہمیں نہیں فیل ہو رہی ہوتی، وہ چونکہ ہمیں اس کا لنک نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن میں بتاؤں مومن کی فراست ہوتی ہے، مومن نظر دیکھ لیتا ہے، مومن کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز، اس کو ایک انسائٹ مل جاتی ہے. یو ڈونٹ نو اگلا بندہ کس اسٹرگل سے گزر رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نعمت مل جاتی ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی ویسی نہیں ہوتی جیسی چاہیے ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں شکریہ، تھینک یو. لیکن دل جو ہے نا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. یہ شکر نہیں ہوتا. شکر کے لیے دل سے نکلنے والی، دل سے بات نکلے پھر بات بنتی ہے. زبان سے بھی کہہ دیا، دل بھی خوش ہے، راضی ہے، اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، یس، اور زبان سے الحمدللہ بھی نکل رہا ہے. اب صرف یہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مزید آگے بڑھ جائے. یہ اللہ بھی چاہتے ہیں اللہ کا دل سے شکریہ ادا کیا جائے، زبان سے ادا کیا جائے، اور اپنا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر امپروو کیا جائے اللہ کے ساتھ. جس کا حق ہے نا کہ اس کا شکریہ ادا کرے. اور آپ سب آج انشاءاللہ جن کے بھی والدین حیات ہیں، والدہ اگر حیات ہے یا والد ایک یا دونوں حیات ہیں، آج جائیے ان کا ماتھا چومیں اور ان سے شکریہ دل سے ان سے کہیں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے ساتھ جو نیکیاں کی ہے پوری زندگی اب تک. اللہ کہتے ہیں انشکر لی ولی، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا. اللہ نے دیکھے کتنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی چیز کو ریلیٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدی، اپنے والدین کا، کیونکہ دے کین ناٹ بی ڈس انٹیگریٹڈ. آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکتے. اور پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرنا. تیسری نعمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے انڈر پریولیجڈ ہیں، جن کے اوپر مصائب اور مشکلات ہیں، ان کو جا کے ان سے ملنا، ان کے حالات جاننا، انسان اس سے بڑا شکر کی کیفیت جو ہوتی ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس تقویٰ اٹسیلف وہ شکر ہے. تقویٰ جو بندہ متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگاری، یہ اسی طریقے سے سجدہ شکر ادا کرنا کثرت سے، یہ بھی شکر گزاری کی علامت ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا صبح شام کے اذکار کرنا. اور ایک خاص چیز، آخری جو چیز آپ لوگوں میں سے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا جو میں کرتا ہوں، اور میرے والد صاحب نے مجھے بہت اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اشراق کی نماز ہے نا، صلاۃ الضحیٰ، یہ بہت اہم. یہ آپ سمجھ لیں یہ آپ کا نعمتیں دی ہیں بیسیکلی، ان کا صدقہ، یہ ایک شکریہ. اشراق کی نماز بڑی آسان ہے، اور میں بتاؤں آسان اس لیے کہ اگر آپ اس کو روٹین بنا لیں. میں نے بنائی ہوئی روٹین، میں نے اپنی آفس کی روٹین یہ بنائی ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوں، صبح یعنی آفس میں پہنچتا ہوں، سیدھا میں جاتا ہوں مسجد میں، وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے. میں سیدھا اپنے آفس میں بیٹھنے سے پہلے سیدھا مسجد جاتا ہوں. وضو میں نے گھر سے کیا ہوتا ہے، وضو کر کے آتا ہوں، سیدھا وہاں پہ 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہوں، تھوڑی سی دعا کرتا ہوں، اور وہاں سے پھر اس کے بعد آفس میں جاتا ہوں. ایک روٹین ہے. تو اگر آپ روٹین، ہاں اس کا ٹائم میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اشراق کی نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ بیسیکلی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے ہے. اشراق کہتے ہیں سورج جب پورا طلوع ہو جائے، پورا نکل آئے، روشن پورا باہر آ جائے، اس وقت سے لے کے آن ورڈز کب تک؟ ظہر سے پہلے تک، تھوڑی دیر پہلے نصف پہ آتا ہے سورج، اس کے بعد زوال کی طرف جاتا ہے. اس سے پہلے جو ٹائم ہے، خاص طور پہ آپ سمجھ لیں اندازاً راؤنڈ آف اگر آپ کرتے 11:30 تک کا ٹائم ہے. بہتر ہے کہ صبح کے ٹائم کر لیں، دن سٹارٹ ہونے سے پہلے، بڑی برکت پڑتی. تو جو بندہ کثرت سے یہ کرتا ہے نا، یقین کریں کہ اللہ کی ایک شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے یہ. تو یہ جسچرز ہیں کچھ جو میں نے کہا آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں. اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنا دے، اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.